بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ فرمایا وجد و جوش حقیقت میں مذموم نہیں مگر کمال بھی نہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ اور مشائخ کے یہاں تو ذکر کر کے جوش کو اچھا سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ بھی عجیب عقل مند ہیں، کیا میری تقریر آپ نے نہیں سنی؟ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مذموم نہیں، پھر اس کہنے کی کون سی ضرورت باقی رہی کہ اور مشائخ اچھا سمجھتے ہیں؟ میں نے ہی برا کب بتلایا ہے؟ یہ کہا ہے کہ کمال بھی نہیں۔ اگر آدمی کو بولنا نہ آئے تو کیوں بولے؟ خاموش رہے، خواہ پریشان کیا۔ اچھے برے ہونے پر گفتگو نہیں ہے، گفتگو اس میں ہے کہ کمال بھی ہے یا نہیں۔ سو کمال نہیں بلکہ یہ ضعف قلب کی دلیل ہے کہ آدمی بے اختیار ہو جائے۔ سو اس قدر مغلوب ہو جانا یہ ضعف قلب سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ کمال ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کو سب سے زیادہ مغلوب ہو جانا چاہیے تھا، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مغلوب الحواس ہو گئے ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حالت کمال کے خلاف ہے۔ ہاں اگر یہ جاری ہو جانا یہ نقص نہیں، گریہ جاری ہو جانا یہ نقص نہیں۔ گریہ کے مضمون پر ایک صاحب نے اہل تشیع کی مجالس کا ذکر کیا کہ وہ رونے ہی کو نظریہ نجات سمجھتے ہیں اور اس کے لیے سامان مہیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ رنج ہی کیا ہوا جو اتنے سامان کے بعد رونا آئے۔ ارشاد فرمایا عارفین دنیا کو قید خانہ سمجھتے ہیں اور ان کو یہاں سے نکلتے ہوئے وہی خوشی ہوتی ہے جو جیل خانے سے نکلتے ہوئے ہوتی ہے۔ عارف کے لیے در حقیقت موت کا دن خوشی کا دن ہے، بلکہ ترقی کر کے کہتا ہے کہ موت بھی مسلمان کے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ دنیا مصیبت کدہ ہے تو جو شخص مرتا ہے اس کی مصیبت کے دن کٹ رہے ہیں۔ اب آخرت میں جا کر راحت کاملہ حاصل ہوگی۔ اگر گناہگار مسلمان کو کچھ دن جہنم میں رہنا پڑے تو وہ بھی راحت ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے جہنم میں جانا تزکیہ ہے، عذاب نہیں ہے۔ جیسے یہاں حمام کا دخول تنظیف صفائی کے لیے ہوتا ہے، وہ اس میں کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے، یا یوں سمجھیے کہ مسحل اور آپریشن میں کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگ رونے لگتے ہیں مگر خوش بھی ہوتے ہیں کہ اس آپریشن کا انجام صحت و راحت ہے۔ اسی طرح گناہگار مسلمان کو بھی موت پر خوش ہونا چاہیے اور یہ سمجھنے کہ اگر جہنم میں جانا بھی ہوا تو تزکیہ اور آپریشن کے لیے جانا ہوگا جس کا انجام صحت و راحت اور عافیت ہے۔ تارک الدنیا کون ہے؟ ایک صاحب نے ایک درویش کی تعریف کرتے ہوئے ذکر کیا کہ وہ تارک الدنیا ہیں، آبادی میں رہنا پسند نہیں کرتے، جنگل میں رہتے ہیں۔ فرمایا کہ تارک الدنیا ہونے کے ساتھ جنگل میں رہنا تو لازم نہیں، پھر جب دل دنیا سے بیزار رہے تو اس کو پہاڑ اور جنگل ہی کی کیوں سوچتی ہے؟ یہ بھی تو دنیا ہی میں ہے۔ ارے بندہ خدا شہر میں رہو، کوئی پھاڑتا ہے کاٹتا ہے، اور اکثر احوال میں اصل سبب اس کا ایک اور چیز ہے، وہ نفس کا مکر ہے جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا۔ یہ نفس بڑا چالاک اور مکار ہے، سجھاتا ہے ایسی باتیں کہ ایسا کرنے سے شہرت ہوگی، نام ہوگا، لوگ تارک الدنیا سمجھیں گے، تو اس لیے دنیا ہی کے واسطے دنیا کو ترک کیا، پھر دنیا کہاں ترک ہوئی؟ ارشاد فرمایا لوگوں کے قلوب میں مال کی قدر ہے، جان کی قدر ہے، مگر وقت کی قدر نہیں۔ ایک برف کا تاجر اعلان کرتا پھرتا تھا کہ بھائی مجھ پر رحم کرو، میں برف کا تاجر ہوں جس کا سرمایہ ہر وقت گھٹتا ہی رہتا ہے، جلدی خرید لو تاکہ اس کا بدل محفوظ ہو جائے۔ بس یہی حالت ہماری عمر کی ہے، ہر وقت عمر گھٹتی چلی جاتی ہے۔ اگر اس کا کچھ بدل کما لیا تو نفع میں رہا، ورنہ خسارہ ظاہر ہے۔ لوگوں کو وقت کی ایسی بے قدری ہے کہ اگر کسی سے 2 پیسے مانگے جائیں تو سوچ کر دے گا، لیکن اگر 2 گھنٹے مانگے جائیں تو 4 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔